ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال تعالى وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. محترم بزرگوں، معزز نوجوانوں، لائق احترام طلباء اور عزیز بچوں اور باعزت خواتین، یہ جو موضوع ہے دراصل 1 گھنٹہ اس کے لیے کافی نہیں ہے. آج تاخیر کی وجہ سے اور بھی بہت کم وقت ملا ہے. جو موضوع آپ کے علم میں پہلے سے آ چکا ہے، تقوی کا بنیادی تصور. تقوی کسے کہیں گے؟ عام طور پر جو ہے ہمارے معاشرے میں متقی اسے کہتے ہیں جس کے چہرے پر داڑھی ہو اور جو ہے جبہ قبہ پہنا ہوا ہو، خضر صورت ہو، یا اس کا ظاہر ایسا ہو جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ بڑا دیندار ہے. اس کا کوئی تعلق تقوی سے نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ تقوی ہا ہونا، اشار الی قلبہ 3 مرات. آپ نے فرمایا کہ تقوی دل میں ہے، تقوی دل میں ہے، اور آپ نے اشارہ کیا 3 مرتبہ دل کی طرف. فرمایا کہ تقوی دل میں ہے. ایمان اور تقوی یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. متقی بغیر ایمان کے نہیں بن سکتا، اور ایمان لانے کے بعد تقوی اس پر لازم ہے. قرآن میں میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم 100 مرتبہ تو تقوی کی تلقین ہوئی ہے، کم از کم 100 مرتبہ. شاید ہی کوئی حکم ایسا ہو جہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے تقوی کی تلقین نہ کی ہو. خاص طور سے جو ارکان ہیں، ارکان اسلام، اور جو عظیم کام ہیں اسلام کے، ان سب میں لازم جز تقوی ہے. یہ جو بنیادی تصور ہے اسلام کا، یہ ختم ہو جانے کی وجہ سے ہمارے پاس تقوی کچھ اور شکل اختیار کر چکا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ معاشرے میں جو ہے بزرگ بندہ تو وہ ہے جو اس شکل کا ہو، اس ہیئت کا ہو، اس حلیے کا ہو. اس کا کوئی تعلق جو ہے اسلام میں تقوی سے نہیں ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولا الى الباسکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے چہروں کو، تمہارے ظاہری لباس کو اور تمہارے ڈیل ڈول کو نہیں دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. دل میں جو ہے کیا تقلب ہو رہا ہے، کیا گڑبڑ ہو رہی ہے، کیا جو ہے چینجز آ رہے ہیں، کیا تغیرات ہو رہے ہیں، کیسے جو ہے نیتیں بدلتی ہیں، کیسے ارادے بدلتے ہیں، یہ دیکھتا ہے. اور اس کی بنیاد پر جو اعمال سرزد ہوتے ہیں، جو چیز ظاہر ہوتی ہے، جو چیز وجود میں آتی ہے، اس سے مومن فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے. معاشرے میں اعمال دیکھی جائیں گے، دل کا حال جاننے والا تو صرف اللہ ہے. یہ دل کی جو کیفیت ہے اس کا نام ہے تقوی. قرآن میں ایک آیت ہے جس میں عباد الرحمن کی صفتیں بیان کی گئی ہیں. اسی میں ایک صفت یہ ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا.
رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، اور جب جاہلوں سے ان کا سابقہ پیش آتا ہے تو دور ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سلام کرنا نہیں ہے، یہاں پر عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ سلام کرنا ہے، سلام کرنا نہیں ہے، دور ہو جاتے ہیں ان سے کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اور ہیں ہم اور ہیں۔ تو اس آیت میں مفسرین نے ایک واقعہ نقل کیا ہے حضرت عمر کا۔ حضرت عمر جا رہے تھے تو راستے میں ایک شخص بڑی بزرگی سے، بڑی نرمی سے، بڑے اہتمام سے چل رہا تھا، ایسا لگتا ہے کوئی ضعیف اور بیمار ہے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، سیدھے ہو جاؤ۔ نے کہا کہ رحمان کے بندے زمین پر نرم چال چلتے ہیں۔ تو میں نے فرمایا کہ یہ چال نہیں ہے اس سے مراد، نرم چال سے مراد جو ہے جو تکبر ہے دل میں، دندنانا، وہ تکبر کا اظہار کرنا، وہ جو ہے اپنی شان و شوکت بتانا، اور اپنے جو ہے تمام وہ دبدبے اور وہ قوتیں جس کا جو ہے صرف چال سے اظہار ہو جائے، وہ مراد ہے۔ یہ چال نہیں ہے جو تم چل رہے ہو، سیدھے ہو جاؤ، جو عام چال ہے وہی اختیار کرو۔ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس بھی تقریباً یہی مطلب ہے آج، کہ انسان جو ہے ایسا چلے کہ ایسا جو ہے اس کا قدم رہے اور ایسا لباس رہے اور اس انداز میں چلے کہ جو ہے اس سے بزرگی ٹپکتے رہے، یہ نہیں ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ خاص طور سے یہاں پر چال کہنے کا ایک خاص جو ہے مقصد ہے۔ تو انسان کی چال اور ڈھنگ سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ کس صفت کا انسان ہے۔ انسان جب باہر نکلتا ہے، اس کے کپڑے، اس کی جو ہے اس کا چال و ڈھنگ، اس کے چلنے کا انداز، اس کے بات کرنے کا انداز، اس کے اشارے، اس کے جو ہے کنائے، اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ شخص کس قسم کا ہے۔ آیا جو ہے روب بٹھا رہا ہے، یا غنڈہ قسم کا آدمی ہے، یا پھر نیک صفت آدمی ہے، یا جو ہے اس کی شخصیت واقعی جو ہے قابل بھروسہ ہے۔ تو وہاں پر جو ہے چال کہہ کر تمام چیزیں ظاہر کر دی ہیں کہ یہ صرف چال مراد جو ہے اس کے ظاہری چال سے نہیں ہے، بلکہ اس کے دل کا عکس کیا پڑ رہا ہے اس کے جسم پر، یہ مراد ہے اس سے۔ تو یہاں پر جو ہے ہمارے معاشرے میں ظاہری تقوی کا جو ایک عام تصور ہے، وہ تصور اسلامی تصور نہیں ہے۔ اسلامی تصور یہ ہے کہ انسان کے جسم کے اندر جو دل ہے، وہ دل کس درجہ جو ہے اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ نعمان بن بشیر کی جو روایت آتی ہے اس میں فرمایا گیا ہے کہ الحلال بین والحرام بین بینہما مشتبہات، حلال کیا چیز ہے وہ بالکل جو ہے واضح ہے، حرام کیا چیز ہے وہ بالکل واضح ہے۔ ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ہیں جو مشتبہ ہیں، جن کا کوئی قطعی فیصلہ نہیں ہے، وہ دل پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اگر جو ہے بندہ اس سے بچ جاتا ہے، ان کو چھوڑ دیتا ہے جو مشتبہ ہیں، اپنی عزت اور اپنے دین کی اس نے حفاظت کی ہے۔ ومن وقع فی الشبہات، جو ان مشتبہ چیزوں میں جس میں شک ہے، جس میں جو ہے خلل ہے، جس کے اندر کوئی قطعی فیصلہ نہیں ہے، اس میں اگر وہ جو ہے ہاتھ ڈالتا ہے، شامل ہو جاتا ہے، حصہ لیتا ہے، کراع یرعی حول الحما یوشک ان یواقع، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ اپنے جانور کو، جو عام چراگاہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ خاص چراگاہ ہوتے ہیں بادشاہوں کی جو چراگاہ ہے، وہاں پر عام جانور نہیں جا سکتے، تو وہ تمہارے جانور جو ہے جو بادشاہ جو شاہی چراگاہ ہیں اس کے بالکل سرحد پر ہیں، یوشک ان یواقع، عین ممکن ہے کہ یہ جانور جو ہے پھلانگ کر وہاں چلے جائیں۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، الا خبردار رہو، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزیں زمین میں اللہ کی چراگاہ ہیں۔ زمین میں اللہ کی چراگاہ کیا ہے؟ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں، اس کے قریب پھٹکیں گے اس میں گرنے کا بڑا اندیشہ ہے۔ تو وہاں پر روک دیا گیا ہے کہ یوشک ان یواقع، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب۔
فرمایا کہ یاد رکھو کہ تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو سمجھے کہ پورا نظام درست ہے، پورے اعمال درست ہے، سب درست ہے۔ اگر وہ خراب ہو گیا ہے، اس میں بگاڑ آ گیا ہے، اس میں فساد آ گیا ہے، پورا نظام بگڑ گیا، پورے اعمال بگڑ گئے، سب چیزیں بگڑ گئیں۔ وہ کیا ہے؟ وہی القلب، وہ ہے دل۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ الاسم ما حاک فی صدرک وکریہت ان یطلع علیہ الناس۔ گناہ کیا ہے؟ گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے۔ گناہ کیا ہے؟ جو دل میں کھٹکے اور تم لوگوں کو مطلع کرنے سے جو ہے اس میں خوف کھائے۔ معلوم ہو گیا تو کیا کہیں گے، معلوم ہو گیا تو یہ جو خوف لاحق ہے آپ کو، اس وجہ سے ہے کہ دل نہیں مان رہا ہے۔ اور عام طور پہ لوگ جو ہے ایک نیا راستہ یہاں پر ایجاد کر لیے ہیں، کوئی بھی چیز اگر مشتبہ ہے، دل کھٹک رہا ہے، معلوم ہے کہ یہ چیز جو ہے غلط ہے، مفتی صاحب سے پوچھیں گے ہم، مفتی صاحب سے پوچھیں گے، ان جو بولے وہ، حالانکہ دل میں وہ نہیں رہتا، زبان بولتی ہے، یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، ان کے دل میں وہ بات نہیں رہتی، لیکن جو ہے ظاہر میں تو یہ ہے کہ انہوں جو بولے وہ، انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی یہ چیز درست نہیں ہے، حرام ہے، ارے ان کو نہیں معلوم جی، وہ بالکل جو ہے چھوٹے چلر عالم ہیں، اب کیا ہے بڑے عالم سے پوچھیں گے۔ وہاں بھی کچھ ایسا جواب ملا کہ جو ہے آپ کے من کا نہیں تھا، مطابق نہیں تھا، فتوا.com دیکھیں گے، اب چلو .com میں چلے گئے، اب ایسے ہی گھومتے ہیں جب تک ان کی من کی چیز نہیں ملتی اس وقت تک گھومتے رہتے۔ دل پہلے ہی درجے میں روک گیا تھا، کسی مفتی کی ضرورت نہیں تھی۔ استفتی قلبک، تمہارے دل سے فتویٰ پوچھو۔ تو جو دل کی کیفیت ہے وہ مقصود ہے تقوی سے۔ تقوی سے مراد جو ہے دل کی جو کیفیت ہے، اگر اس کی اصلاح نہیں ہوئی، سمجھیے کہ آپ ظاہری حلیہ کچھ بھی بنا لیجئے، آپ کا لباس، آپ کا ڈھنگ، آپ کا چلن، آپ کے بات کرنے کا انداز اور آپ کی معاشرت، آپ کی سیاست، جو کچھ بھی ظاہری ہے آپ جس طرح چاہے بنا لیجئے، اگر دل تقوی سے خالی ہے تو سمجھے کہ آپ کا کوئی عمل مقبول نہیں ہے اللہ کے پاس۔ اسی لیے ایک عام تصور دیا ہے احسان کا۔ ایمان کے 3 درجے ہیں، ایک ظاہری اسلام ہے جس میں معاشرے میں لوگ جو ہے مسلمان کہیں گے، مسلمانوں کو، دل کی حالت کوئی نہیں جانتا۔ ایک ہے حقیقی ایمان جو دل میں ہوگا۔ ایک عام تصور دیا ہے احسان کا، جو کہ سب سے اونچا درجہ ہے ایمان کا۔ ایک ہے ظاہری ایمان جسے ہم اسلام کہتے ہیں، ہر شخص مسلمان ہے، لیکن ہر شخص مومن ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے، یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تم جو ہے اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ کیفیت طاری ہونا کوئی عام بات نہیں ہے، حقیقت میں یہ نہیں ہو سکتا، مطلوب تو یہی ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ تصور آنا مشکل ہے، غیر ناممکن ہے، لیکن اب مطلوب یہ ہے کہ گویا تم کو اللہ دیکھ رہا ہے، یہ تصور تو آنا ہے۔ یہ تصور جب جو رہے گا تو آپ کے اعمال درست رہیں گے۔ یہ تصور جس دن ختم ہو جائے گا وہاں سے جو ہے سمجھیے کہ آپ کا ایمان جو ہے وہاں سے گھٹنا شروع ہو گیا۔ خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی ہے تو اس نصیحتوں میں 3 باتیں تھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو۔ بہترین نصیحت ہے۔ عام طور پہ لوگ آتے ہیں، مولوی صاحب نصیحت کیجیے، کیا نصیحت کریں گے ہم؟ نصیحت تو وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے اصحاب کو کی ہے، اس پر عمل کر لو، مسئلہ حل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اتق اللہ حیثما کنت وخالق الناس بخلق حسن۔ 2 چیزیں یہاں پر پیش کی ہیں، ایک تیسری چیز بھی ہے اس میں، جس میں پہلی چیز کیا ہے؟ اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو۔ یہ جو تصور ہے ہمگیر تصور کہ ہر وقت یہ چیز چھائی رہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری نگرانی کر رہا ہے، اللہ کا خوف حکمراں رہے ہم پر، یہ جو تقوی کی کیفیت ہے یہ کوئی کسی خاص وقت کی نہیں ہے، یہ ہماری زندگیوں پر چھائی رہے۔ جب تک یہ نہ ہو سمجھے کہ ہمارے عبادت سے کچھ حاصل نہیں ہے۔ اور ان تمام عبادتوں میں اگر ہم جو ہے تلاش کریں گے تو اس کا مقصد تقویٰ ہے۔ ابھی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے ان سب کا تعلق جو ہے ارکان اسلام سے ہے۔ فرمایا کہ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، تم نماز قائم کرو اور تقوی اختیار کرو۔ أَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ،
نماز قائم کرو اور تقوی اختیار کرو. اگر جو ہے نماز سے یہ چیز حاصل نہیں ہو رہی ہے، نماز نہیں ہو رہی ہے. نماز سے اگر یہ چیز مقصود نہیں ہے، کوئی اور چیز مقصود ہے، تو سمجھیے کہ جو ہے مطلوب جس سے جو تھا وہ حاصل نہیں ہوا. اسی طرح روزہ تو سراپا اسی کی ٹریننگ کے لیے ہے خاص طور سے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں لوگوں کو کوئی نماز کو نہیں بلاتا، اور روزے کی تلقین بھی نہیں ہوتی بار بار کہ جو ہے روزہ رکھو روزہ رکھو، یہ بھی نہیں ہوتا. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ تبلیغی جماعت گھومتی رہتی ہے بار بار لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے، لیکن مسجدیں نہیں بھرتی. رمضان کے مہینے میں ایسا ہوتا ہے کہ مسجدیں بھر جاتی بغیر بلائے. وہی اذان جو پہلے ہو رہی تھی وہی اذان ہوگی. وہی امام صاحب ہے وہاں پر جو اتنے دن نماز پڑھا رہے تھے سال بھر کے لیے، وہی امام صاحب ہے، وہی مؤذن ہے، وہی وضو خانہ ہے، وہی مسجد ہے، سب کچھ وہی ہے، لیکن یہاں پر تعداد کیوں بڑھ گئی؟ تقوی کا تصور جو ہے، جو عام تصور تھا، وہ غالب آیا بے شعوری طور پر. شعور سے نہیں ہے، بے شعوری طور پر یہ چیز غالب آئی ان کے اندر. سب سے پہلے یہ چیز کہ جو ہے رمضان کا ایک احترام ہے، رمضان ایک مبارک مہینہ ہے، تصور جو ہے ہمارے تمام مسلمانوں میں عام ہے. تصور یہ رہتا ہے کہ اس میں جو ہے ہم کو کچھ نہ کچھ حاصل کر لینا ہے، کم از کم نماز نہ چھوٹے. اب یہاں پر جو ہے مسجدیں بھر جاتی ہیں. اب اس سے کیا مقصود ہے وہ ان کی دل کا حال ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانے. لیکن روزہ ہے یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں آپ یہ محسوس کریں گے کہ جو چیزیں حلال تھی وہ حرام ہو گئی. طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پاک اور طیب کہا ہے، حلال کہا ہے، کھاؤ کہا ہے، اس کو روک دیا، نہیں کھانا. اب آپ کی تقوی کی حالت یہ ہے کہ اگر آپ تنہائی میں ہوں، کمرے کے اندر ہوں، لذیذ پھل رکھے ہوئے ہوں، بریانی اور حلیم ہو، نہیں چھوٹے. کیا ہے تصور آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نگرانی کر رہا ہے، کھاؤں گا تو ٹوٹ جائے گا، کیا حاصل ہے؟ یہ جو تصور اب آپ کو جو ہے روزے کی وجہ سے پیدا ہوا، یہ تصور جو ہے آپ کے پورے سال میں جو ہے یہی تصور رہے، اس کا مقصد وہی ہے. تنہائی میں جو خوف کھا رہے ہیں آپ کھانے سے، اسی طرح جو ہے جو لوگ جو ہے شادی شدہ ہیں، وہ لوگ جو ہے گھر میں تنہا رہتے ہیں بیوی کے ساتھ، لیکن کوئی جو ہے ازدواجی تعلق نہیں ہوتا ان سے. کیا ہے؟ کوئی روکنے والا نہیں ہے، خوف خدا نگراں ہے. دل کہتا ہے کہ غلط کام کر رہا ہے، یہاں تک کہ اگر بات چیت ہو اس تعلق سے تو بھی غلط کام ہے، بات چیت ہو تو بھی غلط کام ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ خوف کیسے آیا؟ یہی ہے تقوی کا تصور. یہ تصور آنا چاہیے. یہ تصور صرف اس مہینے کے لیے نہیں ہے، یہ تصور اس مہینے میں جو ہے جو ٹریننگ آپ لے رہے ہیں، یہ ٹریننگ جو ہے 11 مہینوں میں جو ہے عام رہے. ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے تقوی کیا ہے؟ گھٹنے اور بڑھنے کی حالت ہے. جیسے ایمان گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے، تقوی بھی گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے. یہ جو گھٹنے کی بڑھنے کی گھٹنے کی جو کیفیت ہے، جیسے جیسے جو ہے ہم نیک اعمال میں بڑھتے ہیں تو تقوی بھی بڑھتا ہے. جیسے جیسے ہم برے اعمال میں ملوث ہوتے ہیں یا نیک اعمال سے دور ہوتے ہیں، تقوی بھی گھٹ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے ابوبکر صدیق حضرت حنظلہ کو کھینچ کر لائے. حضرت حنظلہ غسل الملائکہ، جن کو ملائکہ نے غسل دیا تھا. واقعہ یہ تھا کہ ابوبکر صدیق جا رہے تھے تو حنظلہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا. کیا بات ہے بھی، کیا چیز پیش آئی آپ کو کہ اپنے آپ پر جو ہے نفاق کا فتویٰ داغ رہے ہیں؟ نے کہا کہ جو کیفیت میری جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتی ہے، وہ کیفیت میری یہاں پر نہیں ہوتی جب میں گھر کو آتا. کہا کہ میری بھی یہی کیفیت ہے، پھر میں بھی جو ہے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہتا تو میری کیفیت اور ہوتی ہے، اور جب میں گھر میں جاتا ہوں بیوی بچوں کو دیکھتا ہوں تو میری کیفیت بدل جاتی ہے. نافق ابو بکر نے کہا کہ منافق، میں بھی منافق ہو گیا ہوں، ابو بکر بھی منافق ہو گیا ہے. اب دونوں پہنچے، اپنا مسئلہ پیش کیا. مسئلہ تو صرف سامنے رکھا حضرت حنظلہ کا، کیونکہ اب ان کو فتویٰ نہیں لینا ہے، فتویٰ تو ان کا لینا ہے. ان کا اصل مسئلہ پیش آیا تھا. آپ نے فرمایا ہے کہ یا حنظلہ ساعۃ فساعۃ، یہ گھڑی گھڑی کی بات ہے.
اگر میری مجلس میں جو کیفیت تمہاری ہوتی ہے وہی کیفیت اگر تمہارے گھروں میں ہوتی تو فرشتے تم سے ملاقات کرتے، مصافحہ کرتے، لصافحت الملائکہ۔ یہ کیفیت تو نہیں ہوگی، یہ آپ کی مجلس کی خاص کیفیت ہے اور وہ گھر کا عام ماحول ہے، یہ کیفیت اس کے اندر نہیں آ سکتی۔ تقوی میں فرق ہوا نہیں ہوا۔ اس وقت بھی متقی ہے حنظلہ رضی اللہ عنہ، اس وقت بھی متقی ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ، لیکن تقوی کا فرق ہے نہیں ہے مجلس کے اعتبار سے۔ ویسے ہی ہم مسجدوں میں جاتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، اب خود یہ مجلس ہے تو یہاں پر ہماری کیفیت اور ہوتی ہے۔ جیسے ہی باہر نکلے مومن ہی ہیں ہم، متقی ہیں، یہ تصور کار فرما ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی ہم پر ہے، ہمارے سروں پر، ہمارے دلوں پر جو ہے اللہ تعالیٰ حکومت کر رہا ہے، یہ چیز تو تصور ہے، لیکن اس مجلس کی خصوصیت اور ہوتی ہے، باہر کی عام فضا کی خصوصیت اور ہوتی ہے۔ تو یہ جو فرق آتا ہے یہ فرق تو آنا لازمی ہے، لیکن اس کی یہ وجہ نہیں کہ بالکل آزادی ہو جائے، اسلام سے جو ہے چھٹی ہی لے لے، یہ تصور نہیں ہے اسلام کا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہارے دل سے فتویٰ پوچھو، جہاں تم کو دل روک دے وہاں پر رک جاؤ تم، جہاں پر دل کھٹ کے محاک فی صدرک، بڑے اچھے الفاظ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، جہاں پر دل کھٹ کے، روکنا اور بات ہے، روکنا تو اس وقت جب آپ اقدام کریں گے، جب آپ سوچنے لگے وہاں پر دل کھٹ کے رک جانا چاہیے۔ یہ اگر جو ہے آپ معیار بنائیں گے، سمجھیے کہ آپ متقی بننے میں دو رائے نہیں ہے، آپ کے متقی ہونے میں دو رائے نہیں ہے۔ اب ہم جو ہے جب بھی دل کی آواز اٹھتی ہے، ارے بیٹھ خاموش بدماش چل، اب یہ جو تصور ہے ہمارا کہ اس کو روک دینا، اپنی گاڑی آگے بڑھانا، یہ جو ہے ہم اتنے عادی ہو گئے ہیں، اب دل کام کا نہیں ہے۔ جب قوی تھا، نوجوان تھا تو اس وقت اس کو مار مار کے بھوکا رکھ کے اس کو جو ہے آپ نے ختم ہی کر دیا اس کی صلاحیتیں۔ جب بوڑھا ہو گیا تو آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اب چلو، یہ بوڑھا جو بالکل اس کے اعضاء جو ہے ڈھیلے ہو گئے ہیں، بالکل ناکارہ ہو گیا ہے، اس وقت کیا ساتھ دے گا؟ جوانی میں کیا ہے، ارے یہ فلم دیکھیں گے، وہ فلم دیکھیں گے، یہ کلب کو جائیں گے، وہ کلب کو جائیں گے، اب تو انٹرنیٹ آ گیا، چلو نیٹ پہ بیٹھیں گے، فلاں پہ بیٹھیں گے۔ اس میں جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ جو ہے گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک داغ بیٹھتا ہے، یہ پہلا ہے۔ دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا داغ بیٹھتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے، تیسرا داغ بیٹھتا ہے، چوتھا گناہ کرتا ہے، چوتھا داغ بیٹھتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہے؟ روشنی ہے کچھ، پورے شیشے کو آپ نے جو ہے آگ لگا دی ہے، سیاہ کر دیا ہے، اب کوئی عکس پڑھنے والا نہیں اور کوئی عکس باہر نکلنے والا نہیں۔ اس کو کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کی تفسیر میں اس روایت کو بیان کیا گیا ہے کہ ان کی دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے اکتساب کی وجہ سے۔ اب وہ صرف توبے سے دھلے گا۔ ہم نے جو ہے دل پر ایک زنگ نہیں کئی زنگ چڑھا دیے ہیں، بلکہ دل کے اندر کے اعضاء ڈھیلے ہو گئے ہیں، بالکل پرزا ہو گئے ہیں۔ اس صورت میں جب ہم بوڑھے ہوتے ہیں، حج کو جاتے ہیں، نہ ہاتھ میں رمی کرنے کی قوت ہے، نہ صحیح کرنے کے لیے پیر میں طاقت ہے، اب وہاں پر جا کے کیا ہے، اب ہم حج کریں گے، تمام گناہ معاف کر دیں گے، اپنے معاف کروا لیں گے اپنے۔ اب کیا ہے، کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یخادعون اللہ وہو خادعهم، یہ لوگ اللہ کو جو ہے دھوکہ دینے کے چکر میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دھوکے میں رکھا ہے۔ یخادعون اللہ وہو خادعهم، پوری زندگی جوانی گزری آپ کی کس میں؟ اللہ کو دھوکہ دینے میں، دل پر زنگ چڑھانے میں۔ جب بوڑھے ہو گئے تو اب تصورات کیا آ رہے ہیں، حج کو جائیں گے، نیک بن جائیں گے، داڑھی چھوڑیں گے اور کسی مسجد کے جو ہے صدر بن جائیں گے، کسی مسجد کے متولی بن جائیں گے، وہاں پر اپنی حکومت کریں گے۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ زندگی تو جو ہے آپ کی کیا رہی، زنگالود رہی پوری طرح۔ اس کو دھونے والی چیز توبہ ہے، نکھارنے والی چیز تقویٰ ہے، نکھارنے والی چیز تقویٰ ہے، دھونے والی چیز توبہ ہے۔ جب تک توبہ کر کے انسان جو ہے اس راہ کو نہ چھوڑ دے، اس وقت تک دل پر جو ہے پھر سے کیا نہیں ہوگا، ایمان کی کرنیں اور اس کی روشنیاں نہیں پھوٹیں گی۔ ہم نے اپنے دلوں کو جو ہے اسی طرح کیا ہے کہ ہمارے دل زنگالود ہیں، اسی وجہ سے جو بھی دل کی آواز اٹھتی اس کو روکتے رہے، یہاں تک کہ دل اپنی آواز کرنا چھوڑ دیا۔
اب کیا ہے الٹا، کیا ہے گناہ نہیں کریں گے تو خوف ہو رہا ہے ان کو کہ معاشرہ کیا کہے گا، دل کی آواز سے بند ہو گئی۔ اب یہ ہے کہ جو ہے ارے گھر میں شراب نہیں رکھیں گے تو سمجھیں گے کہ جو ہے ہمارا اسٹیٹس چھوٹا ہے، لیول کم ہے، کیا ہے جتنی اونچی کمپنی کی ہو وہ جو ہے پیش کی جائے، کم از کم فریج میں تو رہے، لوگوں کو علم ہو کہ ہمارے پاس ہے۔ نہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو ہے کوئی شخص شرابی ہے تو معروف ہوتا تھا کہ شرابی ہے، راتوں میں جاتا چھپ چھپ کے پی لیتا شراب اور پھر آگے رات میں لیٹ جاتا، لوگوں کو معلوم ہے کہ شرابی ہے، محنتی آدمی ہے، محنت کرتا ہے، رات میں شراب پی کے لیٹ جاتا ہے۔ اب وہ نہیں ہے، شراب ڈنکے کے چوٹ پہ پئیں گے ہم، کیا ہے ہمارا اسٹیٹس ہے، ہم فلاں کمپنی کی پیتے ہیں، فلاں فیکٹری کی تیار کی ہوئی پیتے ہیں، فلاں کی پیتے ہیں، یہ وہ ایسا ہے، یہ وہ ایسا ہے۔ گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، دل نہیں روکتا، گناہ کرنے میں لذت ہے، گناہ کرنے میں اعلان ہے، گناہ کرنے میں گواہ بنا رہے لوگوں کو، یہ کیفیت ہے ہمارے آج معاشرے کی۔ جب یہ کیفیت ہوں گی تو سمجھے کہ تقویٰ دور دور تک آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ایسے وقت میں آپ جا کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کیا کرے گی جہاں پر آپ نے توبہ ہی نہیں کی؟ نماز کیا کرے گی؟ ہاں آپ نے توبہ ہی نہیں کی۔ جو شخص حرام کھاتا ہے، حرام پیتا ہے، اس کی کوئی عبادت مقبول نہیں اللہ کے پاس۔ اب لا کے فیض کیجیے آپ، کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے دل پر آپ کی۔ سب سے پہلی چیز ہمارے دلوں کو دھلنا ہے، دلوں کا زنگ اترنا ہے۔ جب تک یہ جلا والے نہیں ہوں گے، یہ روشن نہیں ہوں گے، اس وقت تک آپ کا کوئی عمل اللہ کے پاس مقبول نہیں ہوگا۔ ایمان کے بعد سب سے اونچا جو ہے درجہ ہے احسان کا، وہ مطلوب اور مقصود ہے۔ جب تک ہم ان کو نہیں نکھاریں گے، بنیادی تقوی کا تصور ہمارے اندر ختم ہونے کا مطلب اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے جو ہے برائیوں کو نیکیوں کی جگہ رکھا ہے، بدماشیوں کو ہوشیاری کی جگہ رکھا ہے۔ فقہا نے فتاوی میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے یہ جو ہے وصیت میں یہ لکھ کر مر جائے کہ میرا جو ہے ایک ثلث مال ہمارے معاشرے کے سب سے زیادہ ہوشیار شخص کو دیں، میری وراثت میں ایک ثلث تو جو ہے وصیت کر سکتے ہیں نا، ایک ثلث یعنی ایک تہائی 1/3 اس کو جو ہے معاشرے کا جو ہوشیار شخص ہے اس کے سپرد کر دیا جائے۔ اب فقہا نے لکھا ہے کہ کس کو دیں گے؟ امت کا سب سے زیادہ متقی شخص ہمارے علم میں جو ہے وہ شخص سب سے زیادہ ہوشیار ہے۔ اور ہمارے پاس کیا ہے؟ متقی شخص سب سے بڑا پاگل ہے۔ سب سے بڑا پاگل کون ہے؟ متقی شخص۔ ہوشیار کون ہے؟ سٹے باز، یہ دھندے کرنے والا، بڑی چالاکی بتانے والا، لوگوں کو جو ہے بڑا دھوکہ دے۔ ارے کیا ہوشیار ہے، دیکھو جی کیسا دھوکہ دیا، دیکھو ہوشیاری کا ہے، اس میں ہوشیاری کا ہے۔ یہاں پر تو بہت بڑا نقصان کیا ہے اس نے، اس کا تبادلہ بھی نہیں کر سکتا، اس کی تلافی بھی نہیں کر سکتا، بندے کا حق مارا ہے اس نے۔ اگر کم از کم جو ہے اللہ کے حقوق میں کچھ ہو جاتا ہے توبہ کے ذریعے جو ہے معاف ہو جاتا ہو، لیکن قیامت دن کہاں سے لا کے دے گا اسے؟ جہاں پر جو ہے کوئی چیز نہیں ہوگی، یہاں تک کہ تن کے کپڑے نہیں ہوں گے۔ جو اس نے اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے، کہاں سے اس کو پیش کرے گا؟ وہ کتنا بڑا بیوقوف ہے، کیسا جو ہے بڑا نقصان مول لیا ہے وہ۔ لیکن یہاں پر معاشرے میں کیا ہے؟ ارے بڑا ہوشیار ہے، کیسے لاکھوں کا جو ہے دھوکہ دے دیا، بلینئرز بن گیا دھوکہ دے کر، سب کچھ بن گیا۔ یہاں پر جیسے آنکھ بند ہوئی حساب شروع ہو گیا اس کا۔ اتنی ہے نا زندگی ہماری، زندگی اتنی ہے ہماری، جہاں آنکھ بند ہوئی سمجھیے کہ جو ہے آپ کا ریکارڈ سامنے ہے۔ اب اقرا کتابک، بس تم اپنے کتاب جو ہے جو کچھ کیا ہے تم نے اس کو پڑھ لو۔ یہ جو تصور ہے ہمارا ختم ہو گیا ہے۔ ہمارے پاس برائیاں نیکیوں کی جگہ پر ہیں، بدماشیاں ہوشیاری کی جگہ پر ہیں۔ جب تک جو ہے یہ ہم ختم نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے دلوں میں جلا نہیں آئے گی۔ ہمارے دل جو زنگالود ہیں، جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے ہمارا دل کا زنگ نہیں اترے گا۔ اب نماز کو لیجئے، نماز یہی کہتی ہے کہ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تم نماز پڑھو، تقویٰ حاصل کرو، روزہ رکھو، روزے کا تو پورا مقصد یہی ہے کہ تقویٰ حاصل کرو۔ ٹریننگ ہے گویا تقوی کی۔ سب کچھ ہوتے ہوئے حلال چیزیں جو زندگی بھر کھاتا رہا وہ کھانا نہیں ہے،
وہ پینا نہیں ہے آپ کو، سامنے موجود ہے، مطالبہ کر رہا ہے کھاؤ، حسین جمیل زبردست قیمتی دسترخوان بچھے ہوئے ہیں، لیکن ہاتھ نہیں بڑھتا، یہاں تک کہ آپ غیروں کی محفل میں ہیں لیکن نہیں کھاتے، مجبور کیا جا رہا ہے، ایک لقمہ جی، ایک لقمہ، اس میں کیا ہے؟ ہمارے پاس تو روزہ ایسا ہے کہ تلی ہوئی چیزیں نہیں کھانا، باقی چیزیں کھا سکتے، تم کچھ بھی بولو میں نے کھانے والا نہیں، اللہ اعلان کہہ دیتے نہیں کھانا ہے ہم کو۔ یہ ٹریننگ جو آپ کے اندر ایسی جرت جو پیدا ہوئی، کیسے پیدا ہوئی؟ تقوی کی بنیاد پر۔ یہ تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ نگرانی کر رہا ہے، اگر ہم جو ہے ایک تنکا بھی کھائیں گے تو مسئلہ جو ہے خطرناک ہے۔ زکوٰۃ بھی اسی طرح ہے کہ آپ کے اندر جو میں کمایا میرا یہ جو پکار ہے، ملکیت کی پکار، اس کو ختم کرنا ہے۔ اسلام میں ملکیت کا تصور نہیں ہے، اکتساب کا تصور ہے۔ انسان آیا ننگا بالکل، جس کو ہوش حواس بھی نہیں تھے، یہاں تک کہ کھانے کے لیے دان بھی نہیں تھے انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے دودھ کا، اور پھر جو ہے چلنے پھرنے کا بالکل قابل نہیں تھا، اٹھنے بیٹھنے کا قابل نہیں تھا، گندگی لگے تو دھونے کا قابل نہیں تھا، ماں باپ کا انتظام کیا۔ ایسی صورت میں پھر جو ہے کچھ ہوش آئے، کچھ جو ہے توانا ہوئے، اپنے پیروں پر کھڑنے کی طاقت ہوئی تو بدماشیاں شروع ہوئی۔ اب یہاں سے جو ہے جب پروان چڑھا، نوجوان بنا، سمجھے کہ جو ہے اچھا ہٹا کٹا مضبوط بن گیا، اللہ کی عبادت میں لگاتا تو جو ہے اس سے ثواب ملتا، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ کیسے بٹورنا ہے، کیسے حاصل کرنا ہے، یہ سب کیا ہے؟ اکتساب، یعنی کیسے جمع کرنا ہے، یہاں سے جمع کرو، یہاں سے جمع کرو، یہاں سے جمع کیا ہوا ہے، لایا نہیں کچھ، ماں کے پیٹ سے کچھ لایا نہیں، یہاں سب جمع کیا ہو، پھر جاتے وقت چھوڑ دینا ہے، جاتے وقت چھوڑ دینا ہے لازمہ۔ جو بھیج دیا اوپر اس کا ہے، جو بھیج دیا اوپر اس کا ہے، جو کھایا اگر اس نے جو ہے جو اپنے آپ پر صرف کیا، اللہ کا شکر ادا کیا، حساب اس کا نہیں ہوگا۔ کھایا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، چلو حساب ختم، اس کا کھایا یہ ختم ہو گیا، حساب بھی نہیں ہے اس کا، نہیں کھایا شکر ادا نہیں کیا تو پھر حساب ہے اس کا بھی۔ لیکن جو چھوڑ کر گیا ہے وہ فساد کے لیے ہے، جو چھوڑ کر گیا ہے وہ آپ کا نہیں ہے، وہ دوسروں کا ہے، یہاں تک کہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا سوائے وارثین کے، سوائے وارثین کے کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ میرا ہے۔ اب اتنا جو بٹورا ہے وہ کس کے لیے؟ دوسروں کے لیے، جو چھوڑ کر جا رہا ہے دوسروں کے لیے ہے، اپنا کچھ نہیں ہے، آیا ننگا آیا، جاتے وقت کیا ہے؟ کفن لاؤ، کفن نہیں پینٹ شرٹ میں بھیج دیں گے ان کو، اچھا قیمتی نہیں کفن لاؤ، کفن پہنانا ہے ان کو، بس 4 کپڑوں سے زیادہ نہیں، 3 کپڑوں سے زیادہ نہیں، بس وہی پہنانا ہے، چاہے کتنا جو ہے مالدار سے مالدار ترین شخص کو وہی 3 کپڑے، غریب سے غریب ترین شخص کو وہی 3 کپڑے، اس سے زیادہ نہیں، بس اس کا حل یہی ہے۔ باقی جو بھی گیا ہے دوسروں کے لیے اتنی محنت، بیوقوف تھا نہیں تھا۔ اب یہ زندگی میں جو کچھ حاصل کیا ہے اکتساب ہے، آتے وقت کچھ نہیں تھا، جاتے وقت کچھ نہیں ہے، اب یہاں وہاں سے جمع کیا ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 5، اس وقت تک بندے کا قدم وہاں سے نہیں ہلے گا، وہاں سے نہیں ہٹے گا جب تک کہ 5 سوالات نہیں ہوں گے۔ اس میں سے ایک سوال یہ ہے وعن مال فیما افنا فیما انفقہ من این اکتسبہ، وہ مال اس نے کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، دونوں، یہ 2 چیزیں ہیں، کہاں سے جمع کیا، کہاں سے جو ہے اس کو کمایا، کہاں خرچ کیا۔ میں کمایا سے ہوں بھائی، میری ناک نہیں کٹنا، 5 لاکھ کی شادی کروں گا میں، ناک کٹنے کا کیا ہے اس میں، 5 لاکھ لگاؤ، حساب دینا ہے، آپ جمع کیے سے ہے، یہ آپ کا نہیں ہے۔ کسی نے دعویٰ کیا میرا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو زمین میں رکھی کر دیا، زمین میں دھسا دیا، اس کو آج تک دھس رہا ہوں، آج تک قیامت تک دھستا رہے گا۔ قارون، ان قارون جو ہے جو فرعون کا وزیر تھا، اس کے خزانے کی کنجیاں جو ہے کئی اونٹوں کے جماعتوں پر جو ہے رکھی جاتی تھی۔ اونٹ جو ہے غیر معمولی جو ہے برداشت کرنے والا ہوتا ہے، جماعت اونٹوں کی جماعتوں پر صرف کنجیاں ہوتی تھی، تصور کیجیے خزانوں کا،
اس نے کہا کہ یہ جو ہے علی علم عندی، یہ تو میرا ہے، اپنا ہے۔ لوگوں نے جو ہے یہ خواہش کی کہ کاش ہم بھی اس طرح ہوتے۔ جو ایمان والے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، جو کچھ ہم کو دیا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر ہے۔ آنکھوں کے سامنے دھسا دیا زمین میں اس کو، عبرت کے لیے۔ جس نے یہ دعویٰ کیا کہ میرا ہے، تیرا کہاں سے ہوتا، اب تم نکال لو اپنا۔ یہاں انسان اکتساب کرتا ہے، اکتساب کماتا ہے، جمع کرتا ہے، پھر جاتے وقت چھوڑ دیتا ہے۔ کسی نے ایسا کیا ہو کہ جو ہے قبر میں میرے جتنے سونے چاندی کے برتن ہیں اور جتنے زیورات ہیں سب جو ہے میرے کفن کے ساتھ قبر میں رکھ دینا، ایسی کوئی وصیت کی ہے کسی نے؟ کیوں؟ کم از کم میرے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ تو لگا دینا، کم از کم۔ کچھ نہیں ہے تو پاس بک اور ڈاکومنٹس وغیرہ جو بھی خاص قسم کے جو ہے کارڈس ہیں، یہ جو ڈیبٹ کارڈس ہیں، کریڈٹ کارڈس ہیں، کم از کم یہ تو لگا دیجیے۔ اس نے دعویٰ کیا ہے ایسا، وصیت کی ہے ایسی؟ نہیں، معلوم ہے کہ نہیں، جب میں جاؤں گا تو آخری حصہ ان کا ہے، میرا نہیں۔ اس کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے انسان، پوری زندگی لگاتا ہے، بیوقوف ہے نہیں ہے انسان جو ہے یہاں پر معاشرے میں عقل مند ہے نہیں ہے، اللہ کی نظر میں کیا ہے وہ؟ یہی ہم کو ہمیشہ یہ تصور رہے کہ ہم جو ہے جو قدم اٹھا رہے ہیں اللہ کی نگرانی میں اٹھا رہے ہیں، جو کما رہے ہیں، جو بٹور رہے ہیں، ہم یا یہ طریقہ حلال ہے یا نہیں، جہاں پر لگا رہے ہیں وہ جگہ جائز ہے یا نہیں، جہاں پر لگانے کا حکم ہے یا نہیں۔ جب تک یہ تقوی کا معیار نہیں رہے گا، اس وقت تک جو ہے سمجھے کہ آپ کا کوئی عمل مقبول نہیں ہوگا اللہ کے پاس۔ اب زکوٰۃ سے بھی یہی مراد ہے کہ تم نے جو اکتساب کے بجائے ملکیت کا تصور کر رکھا ہے، نہیں نکالو اس میں اللہ کی راہ میں۔ یہ اگر جو ہے تمہارے پاس 40 دینار ہیں تو 1 دینار نکال دو، 100 ہے تو 2.5 دینار نکال دو، 100 روپے ہیں تو 2.5 روپے نکال دو۔ وجہ کیا ہے؟ تمہارا نہیں ہے، تصور نہیں رہنا تمہارا کہ تمہارا ہے، یہ اکتساب ہے، جمع کیا ہوا ہے، نکالو اللہ کے راہ میں۔ یہ ہمیشہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے مال کی نگرانی کر رہا ہے، تم کہاں سے کما رہے ہو، کہاں جو ہے گنوا رہے ہو۔ یہ جب تک تصور نہیں آئے گا سمجھے کہ آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا، ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ وجہ ہے کہ آپ نے سمجھا ہے کہ آپ کی چیز ہے جبکہ اللہ تعالیٰ مالک ہے اس کا۔ یہ تصور لانے کے لیے زکوٰۃ رکھ دی ہے، اور بھی مقاصد ہیں اس کے مجھے یہاں پر نہیں بیان کرنا ہے۔ حج تو ہمارے لیے ایک بہترین ٹور ہے نا؟ تو لوگ جو ہے کبھی تجارتی سفر کرتے ہیں اور حج کر لیتے ہیں، کوئی کام پہ جاتا ہے حج کر لیتا ہے، خیر ہے حج کرنے دیجیے، سب عبادت ہے۔ لیکن بعض لوگوں کا خاص مقصد ہوتا ہے کہ وہاں کی جو مناظر ہیں، وہاں کے جو اسواق اور بازار ہیں ان سے لطف اٹھائیں، اور مینا کی جو 3 دن میں جو عیاشیاں کرنا ہے اس سے لطف اٹھائیں۔ جا کر دیکھیے مینا میں کیا حالت رہتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ پورے دنیا کے لوگ وہاں پر ملتے ہیں تو جو ہے ان کے ہوش ہی ربا ہو جاتے ہیں کہ کہاں ہے، مینا میں ہے یا منا میں ہے، ان کو اس کا ہوش ہی نہیں رہتا ہے۔ جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ اگرچہ تم کو سفر حج کے لیے زاد راہ تو تیار کرنا ہی ہے، لیکن سب سے پہلے تم تقوی کی ہی ہے ذات تیار کر لو، تقوی کا توشہ تیار کر لو۔ تمہارے دل کی حالت جان لو کہ تم جو ہے سفر کس مقصد سے کر رہے ہو، کیا کرنا ہے۔ جو شخص جاتا ہے حج کے لیے واپس لوٹتا ہے کہ یوم ولدتہ امہ، گویا کہ ایسا لوٹا ہے کہ گویا آج ہی پیدا ہوا ہے وہ اپنے ماں کے پیٹ سے، کوئی گناہ نہیں ہوتا اس کا۔ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج میں جو مقبول حج ہے اس کا بدلہ تو صرف جنت ہے۔ تصور ہے حاجیوں کو؟ ابھی میں بتا رہا تھا کہ ہمارے جو ہے خاص طور سے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش سے جانے والے لوگ عمر رسیدہ ہوتے ہیں۔ آج کل تو بہرحال کم ہو گیا ہے، پہلے تو جب تک انہوں جو ہے 60-70 پار نہیں کرتے حج کا تصور نہیں آتا، اس لیے کہ عیاشیاں کرنا ہے نا 50 تک تو کم از کم۔ وہاں جاتے رمی کرنے کے بجائے خود ہی جو ہے کسی کے سر پہ مار دیتے۔ ہاں کئی واقعات پیش آئے، بوڑھا مار دیا مجھے، اب کیا کرتے بیچارے کو، معاف کر دیجیے، حج کا مقام ہے، صحیح نہیں کر سکتے، کوئی اٹھا کے صحیح کرا رہا ہے ان کو۔ ارے اچھی حالت میں اب تھے، آپ صحیح کرنے کے لیے آنا چاہیے تھا۔ یہ دھوکہ کا جو انداز ہے، خدا کو دھوکہ دینے کے چکر میں رہتے ہیں ہم، یہ ہے خطرناک مسئلہ۔ بھائی دھوکہ تو ہم آپس میں دیتے ہی رہتے، یہ ہماری جو ہے عام عادت ہے، لیکن آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ وہ خالق
جو تم کو پیدا کیا، وہ رازق جو تم کو ہر لمحہ جو ہے رزق پہنچا رہا ہے، جس کی ہوا میں آپ جو ہے سانس لے رہے ہیں، جس کی زمین پر آپ کا وجود ہے، قطرہ قطرہ پانی جو ہے آپ کو برابر جو ہے بہم پہنچا رہا ہے، اور ایک ایک چیز جو آپ کی ضرورت کی ہے برابر پیدا کر رہا ہے زمین پر۔ جہاں آپ کو ایک چیز بند کر دیا تو ہمیشہ کے لیے آپ کلوز ہو جاتے ہیں، لیکن اتنی رحم دلی کا سلوک کر رہا ہے، اس کے ساتھ دھوکہ بازی، اس کے ساتھ بدماشی، اس کے ساتھ جو ہے آپ یہ سوچ کہ جوانی میں جو اچھا حصہ ہے میرا اس کو لگا دوں گا میں بدماشیوں میں، اور بڑھاپے میں جو ہے مسجد کا صدر بن جاؤں گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ 7 افراد وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں اس دن جگہ دے گا جبکہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ عرش کے سائے میں جگہ دے گا ان کو جبکہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اس میں خاص طور سے ان 7 میں ایک وہ شخص ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی رضامندی اور عبادت میں لگایا۔ بڑھاپا نہیں، بچپنے میں تو سمجھیے کہ جو ہے جیسے آپ کہیں گے ویسا کرے گا، شعور تو نہیں ہوتا اس کو۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ، تو میں نوجوانوں سے خاص طور سے جو ہے اپیل کرتا ہوں کہ اپنی جوانی اللہ کے لیے لگائیے۔ یہ دور ہے کمانے کا، یہ دور ہے نیکی کرنے کا، یہ دور ہے اللہ کو خوش کرنے کا، یہ دور ہے ہمارے دلوں کو تازہ رکھنے کا، یہ دور ہے ہمارے دلوں کا عکس جس اجسام پر ڈالنے کا، یہ دور ہے کہ ہم اپنا معاشرہ تشکیل دیں، یہ دور ہے کہ ہم لوگوں کو نیکیوں کی تعلیم دیں، یہ دور ہے کہ ہم جو ہے تقوی کی تلقین کرتے رہیں۔ اگر یہ دور آپ نے ختم کر دیا ہے، بڑھاپے میں لاکھ تقریریں کیجیے، آپ لاکھ انتظام کیجیے، کوئی اثر آنے والا نہیں معاشرے میں۔ تو مجھے یہ تقوی کا جو تصور ہے ہمارے معاشرے میں چھایا ہوا ہے اس کو ختم کرنا ہے کہ اسلامی تصور نہیں ہے یہ جو ہم تصور لے کے بیٹھے ہیں آج۔ سب سے پہلے ہمارے عبادتوں کا حاصل کیا ہے؟ دیکھیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہاں تک کہ قربانی۔ وہ آیت میں نے تلاوت کی ابھی، لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارا گوشت، تمہارا خون اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ نیت درست ہے، زمین پر خون گرنے سے پہلے اللہ کے پاس مقبول ہے۔ نیت درست ہے، اگر آپ فقیر کو خیرات کر رہے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں آتا ہے، فقیر کے ہاتھ میں نہیں آتا۔ جو شخص خالصتاً للہ خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، مسکین کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں پہنچتا ہے۔ مقصود کیا ہے؟ تقویٰ ہے، دل کی درستگی ہے۔ دل اگر ہمارا نیک ہے، دل آئینے کی طرح ہے، دل ٹوکتا ہے، دل آپ کا حکم دیتا ہے، سمجھے کہ آپ صحیح راہ پر ہیں۔ اب مجھے یہ بتانا ہے آخری چیز، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اس لیے کہ آج کا وقت میرا بہت کم ہے۔ تو یہاں پر جو ہے میں نے آیت تلاوت کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ خیال عام ہے کہ قرآن جو ہے سب کے لیے ہے، پوری کائنات کے لیے ہے، پوری دنیا کے لیے ہے۔ ہدایت کے 2 مطلب ہیں۔ ایک ہدایت کا مطلب ہے ارشاد، رہنمائی، گائیڈ کرنا، راہ دکھانا۔ اس معنی میں پوری دنیا کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے قرآن، ھدی للناس۔ لیکن یہاں پر ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ توفیق۔ توفیق نہیں ملے گی جب تک کہ متقی نہیں بنے گا۔ قرآن سے توفیق اور ہدایت نہیں ملے گی، ملنے والی چیز اسی سے ہے لیکن نہیں ملے گی۔ کب تک؟ جب تک متقی نہیں بنے گا۔ ھدی للمتقین۔ تو قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہوا؟ متقیوں کے لیے ہدایت۔ ہاتھوں میں قرآن ہے، احادیث شریفہ کے دفاتر ہیں، ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ وجہ دل تقوی سے خالی۔ دل کی دنیا آباد کرو، دل کو نکھارو، دل کو روشن کرو، دل کو جلا بخشو۔ یہ قرآن اسی کے لیے آیا ہے کہ دل کو جلا بخشنے کے لیے۔ جب ہم اس کا عکس قبول کریں گے تب نا۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو وہ ہیں جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے تو ان کے دل جلا اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے اللہ کی آیت تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ آج ہمارا ایمان نہ گھٹتا نہ بڑھتا رہا تو نہ بڑھے گا گھٹے گا، نام و نشان نہیں ہے تو کہاں گھڑے گا بڑھے گا؟ نہ گھٹنا ہے نہ بڑھنا ہے، رہا تو نہ کچھ اس کے اندر جو ہے تغیر آئے گا، کچھ تبدل ہوگا، اس کے اندر کچھ نہ کچھ جنبش ہوگی، کچھ نہ کچھ جو ہے اس کے اندر بڑھنے اور جو ہے گھٹنے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔
سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن تو ہمارے ہاتھوں میں ہے لیکن تقوی کا کوئی معیار نہیں ہے۔ اسی طرح ہم جو ہے قرآن پڑھتے ہیں، یہ ایک ماحولیہ بنا ہوا ہے کہ کس کی آواز اچھی ہے، فلاں قاری صاحب، ہاں کھینچ کے مصر سے لاؤ ان کو، فلاں قاری صاحب مدینے سے لاؤ، ارے اس کے لیے آیا قرآن، قرآن اس کے لیے آیا، آپ کے ہاتھوں میں ہے آج۔ یہ اور بات ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا، جو قرآن کے ساتھ جو ہے ترنم اور تغنم جو ہے اختیار نہیں کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں، وہ استطاعت پر ہے، آپ کو جس انداز میں جو ہے اچھا پڑھنا آتا ہے پڑھیے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کا یہ مقصد نہ بنا لیں کہ جو ہے صرف اسی کو سننے کے لیے درگب لائیں اور قرآن آپ کے سامنے ہے، کوئی عمل نہیں ہے۔ قرآن کا استعمال تو کچھ اور ہو رہا ہے جو بالکل تقوی سے دور ہے، قسم کھانا ہے، چلو قرآن لاؤ جی قسم کھائیں گے، ارے اس کے لیے آیا قرآن، اس کے لیے اتنے سال تو گزر گئے کہ جو ہے اس پر جو گرد و غبار لگا ہوا تھا اس کو جو ہے ہٹانے کی توفیق نہیں ہوئی آپ کو۔ آج جب لڑائی جھگڑے ہو گئے تو جو ہے چلو چڑیا لگاؤ، اٹھاؤ اسے اوپر رکھے ہوئے نا، ہاتھ نہیں پہنچنا وہاں پر، اوپر رکھے ہوئے ہیں، آپ کو ہدایت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اب وہ نکالو قسم کھانے کے لیے۔ اب یہ یہاں تک کہ یہ جو کوٹوں میں کیا کرے گا انسان، ہے کچھ ہے نہیں اس کے پاس، آخری چیز چلو بھائی تمہارا قرآن ہی چلاؤ، ارے اس کے لیے تو نہیں ہے۔ ہم جہاں سے جو چیز حاصل کرنا ہے وہ بھول گیا ہے ہمارے ہاتھوں میں ہی، لیکن ہم کو شعور نہیں ہے کہ یہیں سے لینا ہے، یہیں سے لینا ہے ہم کو اس کا شعور نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو ہے قرآن اپنے دروازے اس وقت کھولے گا جب ہم متقی بنیں گے، ہدایات ارشادات رہنمائی تو ساری دنیا کو کرتا ہی ہے قرآن، توفیق نہیں ملے گی۔ کیا جب قرآن نازل ہو رہا تھا ابو طالب زندہ نہیں تھے؟ ہاں، امیہ بن خلف زندہ نہیں تھا، مغیرہ زندہ نہیں تھا، بڑے بڑے جو ہے رؤساء قریش زندہ نہیں تھے، آپ کی صحبت نہیں ملی، آپ کو دیکھنے کا جو ہے شرف حاصل نہیں ہوا؟ کیا ان پر قرآن اپنے دروازے کھول دیا تھا؟ ابو لہب جیسا شخص جس میں جو ہے قرآن نے مستقل ایک آیت ہی جو ہے اس میں رکھ دی گئی ہے، اس کی تباہی اور لعنت کے لیے مستقل آیت ہے، مستقل صورت ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، کیا قرآن نے اپنے دروازے کھول دیا ان کے سامنے؟ نہیں۔ جو لوگ متقی بنے، جو لوگ اللہ کے ڈر کو اپنائے، جنہوں نے جو ہے خوف خدا اور جو ہے اللہ کے سامنے کھڑے رہنے کا خوف کھایا، ان کو ہدایت، کسی اور۔ تو آج ہم جو ہے تصور جو پیدا کرنا ہے ہمارے اندر، تقوی کا تصور، یہ جو ظاہری تصور ہے اس کو ختم کیجیے، اس کا خاص تعلق دل سے ہے۔ جب تک ہم یہ تصور نہیں پیدا کریں گے اس وقت تک ہمارے اندر تقوی بھی نہیں آئے گا۔ احسان اسی کا نام ہے کہ ہمیشہ اللہ کی نگرانی ہمارے سروں پر، ہمارے دلوں پر ہے۔ یہ تصور اگر ہمارا جو ہے ہمگیر ہو جائے اور ہمیشہ سے دامن گیر رہے تو سمجھیے کہ ہمارا مسئلہ حل ہو گیا۔ اگر یہ نہیں ہے تو سمجھیے کہ کوئی مسئلہ حل نہیں۔ بس اسی تصور کو مجھے دینا تھا جو قرآن جو ہے دے رہا ہے، اسلامی تصور۔ اگر یہ ہمارے اندر آ جاتا ہے تو سمجھے کہ آج ہماری یہ مجلس بنیادی حیثیت رکھتی ہے پہلے قدم کے طور پر۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔